ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے، اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تلنگانہ کی سیاست میں خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ KCR فیملی میں جو اقتدار کی لڑائی ہے، اقتدار کی جنگ ہے، وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور ان کی بیٹی یعنی KCR کی بیٹی کے کویتا نے بحیثیت MLC اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل ان کو پارٹی سے سسپینڈ کیا گیا تھا، کیونکہ ان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ مخالف پارٹی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور اس لیے انہیں پارٹی سے معطل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ہریش راؤ اور KCR کے ایک اور بھانجے سنتوش کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ پھر سے نہ صرف ان کے خلاف بلکہ اپنے بھائی کے خلاف بھی سنگین الزامات عائد کیے تھے، جس کے نتیجے میں آج کویتا کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ بہرحال کویتا نے آج ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا، اور اس پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہریش راؤ ہو یا دوسرے لوگ ہیں، وہ BRS کو اپنے کنٹرول میں پوری طرح لینا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 20 سال تک تلنگانہ کے عوام اور BRS کی خدمت کی ہے، جبکہ دوسرے میری طرح کوئی خدمات کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر BRS ان کا جسم ہے تو تلنگانہ جاگرتی ان کی روح ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ KCR کی بیٹی کویتا کی قائم کردہ تنظیم ہے، اور تلنگانہ تحریک میں اس نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو بہرحال اب وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہریش راؤ اور جو سنتوش ہے دونوں کی پارٹنرشپ ہے، اور وہ دونوں جماعت کو یعنی پارٹی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ایک میسیج دیا ہے۔ تو بہرحال یہ خبر رہی ہے۔ ہم چلتے ہیں سجاد صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں سجاد صاحب، اس کا تلنگانہ کی سیاست پر کچھ خاص اثر پڑے گا؟ دیکھیے، تلنگانہ کی سیاست پہ اس کا اثر کیا پڑے گا، لیکن یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ BRS کی سیاست اس سے ضرور متاثر ہوگی، ساکھ متاثر ہوگی BRS کی، اور خاص طور پہ جو ہے KCR کی ساکھ جو ہے بہت متاثر ہوگی۔ دیکھیں یہ سچویشن کیوں آئی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں کابینہ کا ایک اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، مانسون اجلاس۔ اس اجلاس میں جو رات بھر جاری رہنے والے اجلاس میں کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے کو CBI کے حوالے کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے۔ اس فیصلے کے بعد دوسرے دن کویتا کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا۔ کویتا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہریش راؤ جو اس زمانے میں وزیر فائنانس اور وزیر آبپاشی ہوا کرتے تھے KCR کے دور حکومت میں، تو کویتا نے، اور ہریش راؤ KCR کے بھانجے بھی ہیں، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، فیملی کے ممبر ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کویتا جو KCR کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، وہ بھی فیملی کے ممبر ہیں۔ تو کویتا نے الزام لگایا تھا کہ ہریش راؤ کی وجہ سے ان کے فادر KCR کا ساکھ متاثر ہوئی ہے، اور ہریش راؤ نے کرپشن کیا، بدنام KCR ہو رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا ان کا بیان آیا تھا۔ اس بیان کے فوری بعد جو ہے پارٹی کی طرف سے، چونکہ KCR سربراہ ہیں پارٹی کے چندر شیکھر راؤ سابق وزیر اعلیٰ، اور BRS کے سربراہ چندر شیکھر راؤ نے فوری طور پہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کویتا کو جو ہے پارٹی سے معطل کر دیا۔ دیکھیں کویتا کا جو مسئلہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سے ہی جو ہے کویتا کا مسئلہ پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے، جب ان کو جو ہے دلی کے شراب اسکام کے معاملے میں، دلی کے جو شراب کی دکانوں کو جو ہے لائسنس دینے کے معاملے میں ان کا نام آیا تھا، اور انہیں تہاڑ جیل میں جو ہے کئی مہینے گزارنے پڑے تھے، غالباً 3 مہینے انہیں تہاڑ جیل میں بند رکھا گیا تھا کرپشن کے کیس میں۔ تو اس وقت سے ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کی سیاست ایک عجیب جو ہے صورتحال اختیار کر گئی تھی۔ دیکھیے یہ سچویشن ایک ایسے وقت آئی تھی جب جو ہے KCR کو ریاست میں شکست فاش ہوئی تھی، TRS کو معاف کیجیے گا BRS کو شکست فاش ہوئی تھی، اور کانگریس نے اقتدار حاصل کیا تھا 10 سال بعد تلنگانہ کے بننے کے۔ تو اس وقت سے ہی جو ہے کویتا سرخیوں میں رہی ہیں، جیل میں جانے کے لیے، پھر جیل میں قیام کے لیے، پھر تہاڑ جیل میں رہنے کے لیے، پھر بار بار ان کی جو ہے ضمانت منسوخ ہونے کے لیے، پھر جو ہے مسترد ہونے کے لیے ضمانت، جو ان کی ضمانت مسترد ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد جو ہے
कविता को ज़मानत मिल जाती है। मिलने के बाद वो हैदराबाद आती हैं। आने के बाद हालात तब्दील हो जाते हैं, कविता के रवैये में जो है चेंज आ जाता है और वो जो है अलम बगावत बुलंद कर देते हैं। पहले उन्होंने अपने भाई को टारगेट किया था, भाई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बिलावजह जो है इस स्कैम में फंसाया गया है वगैरह वगैरह। देखिए अब ये सिचुएशन अभी जारी थी। देखिए जब से जो है रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं रियासत में, उस वक्त वो मुसलसल कह रहे हैं कि जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुआ है, बहुत धांधलियाँ हुई हैं और ये इतने हज़ार करोड़ों का ये रियासत का ड्रीम प्रोजेक्ट समझा जाता था। केसीआर ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था और तकरीबन 10 साल इस प्रोजेक्ट पे जो है केसीआर की हुकूमत ने काम किया था। तो बहरहाल जो है रेवंत रेड्डी, केसीआर ये कहते थे कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जो है पूरी रियासत तेलंगाना के सैराब होने के असबाब पैदा हो जाएंगे और रियासत सुनहरी तेलंगाना का उनका जो ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा, ये केसीआर का कहना था। दूसरी जानब रेवंत रेड्डी का एक कहना था कि इतने हज़ार करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, लेकिन इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट से किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। और दूसरे उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी में बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन की भी जो है मतलब एक करप्शन की जो है मामला सामने आए हैं, क्ल्यूज मिले हैं करप्शन के। तो बहरहाल जो है ये सारा कुछ चल रहा था। फिर घोष कमीशन को जो है जो साबिक जज घोष थे उनकी जो है क़यादत में जो है घोष कमीशन कायम किया गया जिसने जो है पूरा सारा कुछ जो है तैयार करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। घोष कमीशन की रिपोर्ट पे आखिरकार रेवंत रेड्डी की सरकार ने एक मानसून के एक लंबे चौड़े इजलास में इस मामले को सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया। तो यहाँ से कविता की सिचुएशन जो है एक नई शक्ल इख्तियार कर गई है। पहली बार हमने देखा कि कविता ने खुल के हरीश राव के खिलाफ कहा और पहली बार हमने देखा कि कविता पूरी तरीके से बागी बन के सामने आई और फिर उन्होंने हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके फौरी बाद इमीडिएटली उनको जो है पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज भी कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द अमल में, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें पार्टी से निकाला गया तो उसके रद्द अमल में आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। तो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नारा लगाया जय तेलंगाना जय केसीआर। साथ ही साथ उन्होंने हरीश राव और संतोष का जो है तस्करा किया। संतोष जो टी चैनल को देखते हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, टीआरएस पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उन्होंने बाज़ाब्ता टी चैनल का और तेलंगाना नमस्ते तेलंगाना अखबार का हवाला देते हुए कहा कि संतोष ने इसका भी जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ गलत सलत प्रोपेगेंडे किए हैं, बहुत सारी जो है गलत खबरें चलाई। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी और यहाँ उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, मैं केसीआर की बेटी हूँ, मैं इस लड़ाई में। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संतोष और हरीश राव दोनों टीआरएस को बीआरएस को बर्बाद करने का सामान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कविता का। तो बहरहाल जो है सिचुएशन यकीनन इस पार्टी में टेंस हो गई है और सिचुएशन यकीनन जो है पूरी तेलंगाना की मीडिया का जो है हाइप बन गई है। सिचुएशन सारी मीडिया की तवज्जो अब जो है इस पार्टी पे फोकस हो गई है। एक जानिब केसीआर हैं, एक जानिब केटीआर हैं, एक जानिब हरीश राव हैं और एक जानिब कविता हैं। ये चारों की जो है ये लड़ाई हो गई है। अभी जो है ना केसीआर का कोई रद्द-ए-अमल इस सिलसिले में सामने आया है, ना केटीआर का कोई रद्द-ए-अमल जो कारगुजार सदर है उनका जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है, ना हरीश राव का रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन कविता फायरिंग पे फायरिंग किए जा रही। तो यकीनन इससे तेलंगाना की सियासत पे क्या असरात होंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कविता के इस एक्शन से और इस जो है इस रवैये से यकीनन बीआरएस पार्टी
زوال کا شکار ہو جائے گی یا تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کویتا کا سوال ہے، کویتا نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا کسی کو سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ کوئی سیاسی جماعت قائم کریں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ عوام سے رجوع ہوں گی اور عوام ہی صحیح فیصلہ کریں گی۔ تو بہرحال یہ تو باپ بیٹی کا جھگڑا ہے، باپ بیٹی، بھائی بھانجا، جو خاندانی ارکان ہیں ان کا جھگڑا ہے آپس میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے لیے جو مسودہ فہرست ہے، یہ فہرست رائے دہندگان کا جو مسودہ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے چیف الیکٹورل آفیسر نے کہ مسٹر سدرشن ریڈی، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3,92,669 جو ہے رائے دہندوں کے نام شامل ہیں، اور ان رائے دہندوں میں پھر اگر دیکھیں جائے مرد رائے دہندوں کی تعداد 2,04,288 اور خاتون رائے دہندوں کی تعداد 1,88,356 بتائی جاتی ہے، جبکہ 25 ایسے رائے دہندے ہیں جنہیں ادرس یعنی دیگر کے زمرے میں ڈالا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں ماگنٹی گوپی ناتھ BRS کے یہ ملے تھے جن کا حال ہی میں دیہانت ہوا ہے، اور اس سے سب سے پہلے 2014 میں وہ تلگو دیشم کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے BRS میں شمولیت اختیار کی۔ 2018 اور 2023 میں بھی انہوں نے اپنی سیٹ پر کامیابی حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے ان کا انتقال ہوا، ان کا دیہانت ہو گیا، اس کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی، اور اس سلسلے میں اظہر الدین نے بہت کوشش کی، لیکن اظہر الدین کو MLC کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب کانگریس چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سیٹ حاصل کی جائے، اور یہ اطلاعات جو آ رہی ہیں اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نوین یادو کو اس مرتبہ میدان میں اتارا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جوبلی ہلز کی جو نشست ہے اس پر کون کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے ناظرین کہ جہاں تک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کا سوال ہے، امتیازی سلوک کا سوال ہے، BJP ریاستوں میں ایسا کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مہاراشٹر نہیں بلکہ اتر پردیش اور آسام بہت زیادہ بدنام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر وہاں کے وزرائے اعلیٰ، وہاں کی حکومتیں مسلمانوں کے مکانات کو، مسلمانوں کے دکانات کو، ان کے بازاروں کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر رہی ہے، اور مساجد و مدارس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا سرما کافی بدنام ہو چکے ہیں، ان کی شبیہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آسام کی جو آبادی ہے اس آبادی میں 40% مسلمان ہے، اس کے باوجود مسلمان اگر خاموش ہے اس طرح کی ناانصافی پر اور قانون کی خلاف ورزی حکومت کرتی جا رہی ہے تو یہ حیرت کی بات ہے۔ یقین مانیے کمزوروں کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملت کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کمزوری کا مظاہرہ نہیں بلکہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تب کہیں جا کر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں، اور انہیں ایسا سبق سکھا سکتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیمنتا بسوا سرما پیدائش ہوئی کانگریس کے نرسنگ ہوم میں، اور بڑا وہ جوان ہونے کے پر وہ BJP میں شامل ہو گیا، اس کے خلاف بھی سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے، اور BJP کی واشنگ مشین میں اسے ڈالا گیا، اور پھر وہ بالکل صاف ستھرا نکل گیا، یعنی اس کے داغ، اس کے دامن پر جو دھبے تھے وہ مٹ گئے۔ لیکن اسے اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ قدرت کی جو واشنگ مشین ہوتی ہے اگر وہ اس میں جائے گا تو پھر نہ دامن رہے گا نہ دھبے رہیں گے، صرف یادیں رہ جاتی ہے۔ ایسا ہیمنتا بسوا سرما کو سوچنا چاہیے۔ ظلم اچھی بات نہیں ہے، مذہب کے نام پر اگر تم ظلم کرتے ہو تو پھر یہ تمہیں سوچ لینا چاہیے کہ تمہارا کیا حال ہوگا، کیونکہ کرما جو ہوتا ہے وہ یعنی انسان جو بوتا ہے اس کو وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ ہم آپ کو آسام لیے چلتے ہیں۔ آسام کیا مسلمانوں کا یعنی جس انداز میں حالت تباہ کر دی ہے ہیمنتا بسوا سرما نے، ہیمنتا بسوا سرما کی حکومت نے آسام کے مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمالش کرنا شروع کیا، ان کو زمینوں سے بے دخل کیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، مدارس اور مساجد کو شہید کیا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور ضلع میں اس طرح کی کارروائیاں جاری ہے، حالانکہ عدالتوں نے جو فیصلے دیے اس کے خلاف ہیمنتا بسوا سرما حکومت نے کارروائی کی ہے، اور خود سپریم کورٹ نے رہنمائانہ خطوط بھی جاری کیے ہیں ڈیمالیشن کے معاملے میں، لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کے مکانات کو ہیمنتا بسوا سرما حکومت
निशाना बना रही है। तो बहरहाल जमीयत उल-उलमा के एक डेलीगेशन ने उसके सदर महमूद मदनी जो ग्रुप है उनकी क़यादत में वहाँ का दौरा किया और कहा कि आसाम में 40% मुसलमान हैं, इनके खिलाफ हुकूमत गैर कानूनी और तौहीन आमेज़ जो इक़दामात कर रही है उससे बाज आ जाए। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि मुझे बांग्लादेश में भेज दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखना जो रविश तुमने इख्तियार की है उस रविश से बाज आ जाओ, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो बहरहाल सज्जा साहब आप देखेंगे कि किस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को निशाना बना रहा है और उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ 40% मुसलमान है, लेकिन मुसलमान भी कमज़ोर है, मुसलमानों का भी कसूर है, क्योंकि अगर कोई आप पर जुल्म कर रहा है तो जालिम को रोकना आपका फ़र्ज़ बनता है, जालिम के हाथों को तोड़ना आपका फ़र्ज़ बनता है। जमहूरी तरीके से आप तोड़ दीजिए उसके हाथ। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे आसाम में इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की जारहियत बढ़ती जा रही है। देखिए उनका एक एजेंडा है, किसी तरीके से मुसलमानों में इंतशार बर्पा किया जाए, उनमें खौफ के माहौल बनाया जाए, उन्हें जो है तोड़ा जाए, उन्हें तितर बितर किया जाए और उनके वोट जो है पूरी तरीके से तकसीम कर दिए जाएँ और फिर जो है बीजेपी वहाँ पे इक़्तिदार में आए। तो इसी मकसद के तहत हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वहाँ पे मदरसों को निशाना बनाना, घरों को निशाना बनाना, मुसलमानों को निशाना बनाना और बांग्लादेशी का नाम देकर जो है बंगाली मुसलमानों के हरास करना, ये सब काम जो है हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। और जो है अब तो ये आलम हो गया, देखिए पहले तो आपने होजाई में जो असम का एक इलाका है बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमानों के घर मुनज़्ज़म कर दिए, गैर क़ानूनी गैर मजाज और सरकारी ज़मीन पर बनाए गए का दावा करते हुए हुकूमत ने गिरा दिए, मकान गिरा दिए, तो मुसलमान रातों रात बेघर हो गए। अब जमीयत उल-उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी उस इलाके मुतासरा इलाके का दौरा करने के लिए आते हैं आसाम। तो अब महमूद मदनी को भी जो है बिस्वा शर्मा ने धमकी दी है कि क्रॉस मत करिए अपना लिमिट, अपनी हद अगर क्रॉस करेंगे आप तो फिर आपको जो है अपना लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बिस्वा शर्मा की बराह रास्त जो है महमूद मदनी को धमकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीफ मिनिस्टर किस हद तक जो है जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने इससे पहले भी अडानी को जो है ज़मीन अलाट करने के नाम पे मुसलमानों की एक बड़ी बस्ती को तहस नहस कर दिया था। अरे गाँव को भाई, बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों देहात जो है ख़त्म कर दिए गए थे। मदरसों को टारगेट किया था बिस्वा शर्मा ने, और बिस्वा शर्मा ने जो है असम्बली में देखिए 40% वहाँ पे मुसलमान हैं और असम्बली में भी बड़ी तादाद में मुसलमान चुन के जाते हैं, लेकिन इतनी शर्मंगेज़ी की थी बिस्वा शर्मा ने कि अंग्रेज़ों के ज़माने से जो सिस्टम चला रहा था वहाँ की असम्बली में जुमा की नमाज का वक्फ़ा देने का, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया बिस्वा शर्मा ने। तो यकीनन ये शर्मंगेज़ी मुस्लिम दुश्मनी मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा है और यकीनन ये गलतफहमी है। राहुल गांधी हालिया दिनों में आसाम का दौरा किया था राहुल गांधी ने, तो दो टोक अंदाज में कहा था कि इस शख्स को तो जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल गांधी ने कहा था कि ये जब इख्तिदार से बेदखल होगा तो इसको जेल में डाल दिया जाएगा, और इंतहाई इबरतनाक अंदाज में। तो यकीनन जो है अब वो चाहेगा कि किसी तरीके से जो है वो कुर्सी पे फायद रहे। तो बहरहाल इसके लिए वो अच्छी हरकतें कर रहा है। यकीनन जो है ये जो जमीयत उल-उलमा के सदर को डराना या गरीब लोगों के घरों को गिराना, ये काम जो है किसी को सुर्ख रोई अता नहीं कर सकते, ये काम किसी को तरक्की नहीं दे सकते, ये काम जो है किसी की जो है तरक्की का बायस नहीं हो सकते, बल्कि ज़वाल का सबब बनते हैं। तो यकीनन बिस्वा शर्मा पे जो है ऐसा मालूम होता है कि ज़वाल आ रहा है, इसीलिए वो अक़ल से आरी काम करते जा रहे हैं। देखिए तासुब भी जो है जब आपकी अक़ल सल्ब हो जाती है तो फिर तासुब वहाँ से तासुब का आगाज़ होता है। तो ये तासुब की इंतहा है, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है, इंतहाई जो है अलमनाक है। और इस जो भी कार्रवाई यहाँ पे हुई और जो भी जो है बिस्वा शर्मा का रवैया है उसके ख़िलाफ़ आसाम के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। और तहक़ीर अदालत के तहत उसका मैं समझता हूँ कि उसकी मुंडी दबोची जा सकती है, उसका सर दबोचा जा सकता है, क्योंकि वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहा है। बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बग़ैर मोहलत दिए आप घर नहीं गिरा सकते,
تو اچانک گھر کیسے یہ لوگ گرا رہے ہیں؟ اور اتنا مطلب یہ کہ تاناشاہی کا بھی یہ حال ہو گیا ریاض صاحب، بیوروکریٹس جو ہیں وہاں کے افسران جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے آ کے بولتے ہیں کہ ہم نے 15 دن پہلے نوٹس دے دیا تھا، نوٹس بتاتے ہیں۔ جی ہاں، کتنی افسوس ہے، 15 دن پرانے جعلسازی ہے پوری یہ۔ بالکل، اور جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹس ملا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کا نوٹس کا ڈی این اے کرائیں گے، آپ ٹیسٹ کرائیں گے اس نوٹس کا، تو یہ جو ٹائپنگ ہوئی ہے، جو پرنٹ ہو کے نکلتا ہے، وہ دیکھیں گے تو اسی دن کا پرنٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، چند لیکن گھنٹے ڈیٹ قبل کا۔ ہوتی ہے 15 دن پرانے، 20 دن پرانے، 1 مہینہ پرانے، 2 مہینے پرانے ڈیٹ ڈال کے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے نوٹس 20 دن 1 مہینہ پہلے جو ہے بھیج دیا تھا۔ تو یقیناً یہ جو ہماری بیوروکریسی کہاں جا رہی ہے، ہمارے جو افسران ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت تشویش کی بات ہے۔ اور جہاں تک اگر پولیس اور یہ سرکاری عہدیدار اگر فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ لیں یا فرقہ پرستی کے زہر اپنے اذہان و قلوب میں بھر لیں تو سمجھیے کہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے موت تو سب کو آتی ہے، یہ بھی مریں گے وہ بھی مریں گے، لیکن کیا ملک کا بھلا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، تمہاری 40% آبادی ہے، کوئی تم چھوٹی آبادی نہیں ہے تمہاری، اور جمہوریت کے کئی طریقے ہیں، جمہوریت کے طریقے اختیار کرتے ہوئے ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جا سکتا ہے، اسے عبرتناک سزا دی جا سکتی ہے جمہوری انداز میں۔ پھر اب ڈرتے کیوں ہو؟ اگر جو ڈریں گے وہ مریں گے، اور جب تک ڈرتے رہو گے تب تک مرتے رہو گے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور آسام کے مسلمانوں پر یہ بات صادق آتی ہے، کب تک ڈرو گے؟ کیا ہے، تمہارے آ کر زمینوں کو پر قبضہ کرتا ہے کوئی، تمہارے گھروں کو منہدم کرتا ہے، تمہارے عبادت گاہوں کو، تمہارے مساجد کو اور مدارس کو شہید کرتا ہے، تو تم خاموش بیٹھتے ہو؟ کیا جمہوریت کا تم سہارا نہیں لے سکتے؟ عدالتوں کا تم سہارا نہیں لے سکتے؟ سپریم کورٹ کو تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا عدلیہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ یہ دیکھنا چاہیے مسلمانوں کو، اور جو مسلمانوں کے ساتھ مسلم دشمنی کر رہا ہے اسے اس طرح عبرتناک سزا دینا چاہیے کہ دوبارہ کوئی اور فرقہ پرست درندہ یا کمیونل ڈاگ یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمانوں پر ظلم کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان میں جمہوریت ہے، جمہوریت سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ ہندوستان میں سیکولرزم ہے، سیکولرزم سے فائدہ اٹھائیے۔ عدلیہ ابھی بھی زندہ ہے، عدلیہ ابھی مری نہیں ہے، آپ عدلیہ کی مدد لیجئے۔ جی بالکل، عدلیہ کی مدد لینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جو ہے مسلمانوں کو اب جو ہے سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا۔ جس طرح کے حالات اس ملک میں آ رہے ہیں، یو پی میں جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، اب دیکھیے کتنی دردناک بات ہے کہ کل جو ہے شرجیل امام سمیت جو ہے 12 شرم کی بات ہے سجاد صاحب، جو نوجوانوں کو جو ہے عدالت یہ کہتے ہوئے جو ہے مسترد کر دیتی ہے ان کی ضمانت کہ وہ جو ہے انہوں نے بہت ہی خوفناک جو ہے کہ ریپ کر دیا تھا انہوں نے، کسی کا قتل عام میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ بالکل، دیکھیے کوئی جو ہے ان پہ جو الزام عائد نہیں ہے۔ وکیل کا تو صاف طور پہ کہنا ہے کہ یہ ان کے پہ جو ہے ایسے مطلب ہے کہ ان پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، چھوٹے کیسز ان پہ بنائے جا رہے ہیں، تو ان کو مکوکا کے تحت جو ہے اور جو ایکٹ مختلف ایکٹس کے تحت ان کو اندر جو ہے رکھا گیا تھا، یو اے پی اے کے تحت، جو جس کو جو ہے ہمیشہ سے ڈریکونین جو ہے ایکٹ اس کو مانا جاتا ہے، یو اے پی اے کو، اس کے تحت ان کو جو ہے ملک سے غداری کے جو ہے الزامات عائد کر کے اندر رکھا گیا۔ ابھی حال میں 1 ہفتہ 15 دن پہلے کچھ غیر مسلموں کو جو ہے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا گیا تھا کہ ان کے خلاف سازش کے تحت الزامات وضع کیے گئے ہیں، تو ان کے خلاف سازش کے تحت الزامات وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ ان پہ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ عدلیہ اپنا فریضہ بھول گئی ہے کیا؟ بالکل، دیکھیے عدلیہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں عدلیہ پر، 5 سال لوگ وہاں پر جیلوں میں سڑ رہے ہیں، 2000 سے جیل میں سڑ رہے ہیں لوگ۔ آج 2025 بھی جو ہے اگست کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، مطلب ہے کہ 5.5 سال بلکہ 6 سال کے قریب کا وقفہ پہنچ گیا ہے۔ اتنے سالوں سے یہ نوجوان جو تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے طلباء تھے، یہ لوگ تو یہ اسٹوڈنٹ تھے، جامعہ ملیہ کے، جے این یو کے اور علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ جو ہے جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان پہ اتنے سنگین الزامات لگا کے ان کو جو ہے ضمانت تک ان کی جو ہے ہونے نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ کس نوعیت کا تعصب ہے؟ تو یقیناً یہ آسام ہو یا یو پی ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں اس طرح کا جو تعصب ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے ایک جمہوری طریقے سے ایک احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شرجیل امام کا سوال ہے، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کیا کہا تھا کہ میری ماں کو گالیاں دی گئی، مجھ سے بہت دکھ ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، ماں تو ماں ہوتی ہے، تمہاری ماں ہو یا کسی اور کی ماں ہو، قابل احترام ہے۔
تم نے سونیا گاندھی کے بارے میں کیا کہا تھا, تم نے ممتا بنرجی کے بارے میں کیا کہا تھا, تمہاری پارٹی کے لوگوں نے یعنی تیجسوی یادو کی ماں کے بارے میں کیا کہا تھا, یہ تم اچھی طرح معلوم ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اپنی ماں کو گالی دینے پر اس قدر دکھی ہو گئے ہیں. شرجیل امام کی ماں تو 5 سال سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے, حالانکہ اس کے بیٹے نے ریپ نہیں کیا, اس کے بیٹے نے کسی کی بیٹی کو اٹھایا نہیں, یا پھر اس کے بیٹے نے کسی کے قتل عام نہیں کیا. جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب گجرات فسادات ہوئے تھے سجاد صاحب, اس وقت جو وزیر داخلہ تھا ہرن پانڈیا, جب اس نے کہا تھا کہ مودی نے پولیس والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو جوابی رد عمل ہے ہندوؤں کا اسے روکنے کی کوشش نہ کریں. یہ تو ٹھیک ہے ہرن پانڈیا, اس کے بعد ہرن پانڈیا کمیشن آف انکوائری کے سامنے پیش ہونے والے تھے, ان کا قتل کر دیا گیا, پھر اس میں بھی مسلمان بچوں کو پھنسا دیا گیا. پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی گجرات فسادات کے بارے میں سابق IPS جو عہدیدار ہے سنجیو بھٹ, دیانتدار عہدیدار ہیں, ہم انہیں سلام کرتے ہیں, انہوں نے باضابطہ سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا اور کہا کہ مودی نے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ دنگائیوں کے خلاف کارروائی نہ کرے, کوئی مداخلت نہ کرے. پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسے کلین چٹ دے دی جاتی ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی, ملزمین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. اور آج ہمارے وہی چیف منسٹر جنہیں ایک مرتبہ سونیا گاندھی نے موت کا سوداگر کہا تھا تو کسی نے گجرات کا قصائی کہا تھا, وہ آج عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہے. تو پھر کیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے. کیا عدلیہ کو اچھی طرح اندازہ نہیں ہے, کیا ماہرین قانون اچھی طرح نہیں جانتے کہ گجرات کا حقیقی قصائی کون تھا, گجرات میں مسلمانوں کا حقیقی قاتل کون تھا. 250 مسلم خواتین اور لڑکیوں کی اجتماعی عصمت ریزی وہاں کی گئی, اور اس کے لیے کون ذمہ دار تھا, کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ جانتے ہیں. بہرحال شرجیل امام کی بھی ماں ہے, اور آپ کو بتا دوں کہ عمر خالد کی بھی ماں ہے, وہ بہت بڑی مشکل سے کہتی ہیں 5 سال سے میرا بیٹا جیل میں ہے. بالکل, دیکھیے ان لوگوں میں شرجیل امام, عمر خالد, اطہر خان, خالد سیفی, محمد سلیم خان, شفاء الرحمان, میران حیدر, گلفشا فاطمہ, شاداب احمد, 8 لوگ یہ لوگ ہیں. ان کی مائیں ہیں جن کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, تھم نہیں رہے ہیں. ان کو صرف ضمانت دینی ہے, اور ضمانت دینے سے بھی جو ہے عدالت انکار کر رہی ہے. نہیں, عدالت پہ سوال یا نشان اٹھتے ہیں. اس کے لیے فرقہ پرست درندے ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ عدالت ذمہ دار ہے. پرکاش راج نے یہ بات کہی ہے. جی بالکل, دیکھیے کس طریقے سے ان پہ جو ہے الزامات وضع کیے جا رہے ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے اینٹی CAA جو مہم چلانے کا, تحریک چلانے کا کیا یہ نتیجہ آئے گا. دیکھیے اسٹوڈنٹ ہیں, نوجوان ہیں, انہیں نوجوانوں نے تو انقلاب برپا کیا ہے. بالکل, آپ جو ہے ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے آپ ظلم تو کر سکتے ہو, لیکن جو ہے آپ حکومت نہیں کر سکتے. یہ مودی سرکار کو سمجھ لینا چاہیے, آج نہیں تو کل اس طرح کے حالات جو ہے ان کے لیے, ان کی گدی چھوڑنے کے لیے ان کو مجبور کر دیں گے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فلسطین کا سوال ہے, فلسطین میں اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے, اور وہ قتل عام کرتا جا رہا ہے. ہر روز 100 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر رہے ہیں, لیکن دنیا بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے جس طرح CAA کا ذکر سجاد صاحب نے کیا, شہریت ترمیمی قانون کا ذکر سجاد صاحب نے کیا, تو آپ کو بتا دوں کہ حکومت کو کس قدر مسلمانوں سے دشمنی ہے, نفرت ہے, ان سے عداوت ہے. حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کو آزادی دلانے میں جو مسلمانوں کا کردار رہا ہے, کسی اور نے اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا. تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ CAA کے تحت صرف مسلمانوں کو چھوڑ کر تمام جو اقلیتیں ہیں, چاہے پاکستان میں رہنے والی ہو یا پھر افغانستان میں رہنے والی ہو, ان یا پھر پڑوسی ملکوں میں رہنے والی ہو, انہیں اگر ہندوستان آتے ہیں تو ہندوستان کی شہریت دے دی جاتی تھی, یعنی 2014 سے پہلے جو آئے تھے. لیکن اب کل ہی حکومت کی جو وزارت داخلہ ہے, مرکزی وزارت داخلہ, اس کا ایک حکم منظر عام پر آیا ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو اور دوسرے جو ممالک ہیں, ان سے اگر ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, پارسی ہے, بدھسٹ ہے, اور دوسری جو اقلیتیں ہیں, وہ اگر یعنی 31 دسمبر 2024 سے پہلے ہندوستان میں آئے ہیں, تو انہیں بنا پاسپورٹ کے, بنا سفری دستاویزات کے ہندوستان میں رہنے کا
حق حاصل رہے گا لیکن انہیں شہریت کی تمانیت نہیں دی جاتی، تو آپ مسلمانوں سے دشمنی کریں گے اور دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کو شہریت دیں گے یا ان کو بنا پاسپورٹ کے ہندوستان میں رہنے کی اجازت دیں گے، تو یہ تعصب نہیں، یہ جانبداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب تو وزیر اعظم نریندر مودی کو اور وزیر داخلہ امت شاہ کو دینا چاہیے، اور مجھے یقین ہے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے جو بیانات مسلمانوں کے بارے میں ہوتے ہیں، ان کی جو عداوت ہے، ان کی جو دشمنی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ گجرات کی کسی گلی کے کوئی وزیر نہیں ہے یا پھر کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم ہے، ہندوستان کے وزیر داخلہ ہے، ایک اپنا وہ جو ذہن ہے، اپنا جو دل ہے وہ اسے وسیع رکھنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا